سورۃ الضحیٰ کے جو 9 کاف ہیں اس کے خاص عمل ہے، یعنی وہ ایسی چابی ہے کہ جس سے ہر تالا کھل جائے۔ میں قسم کھانے کو بہتر نہیں سمجھتا، لیکن الحمدللہ رب العالمین میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے مسائل حل۔ آپ اگر سورۃ الضحیٰ کو دیکھیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا کر رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، چاہے وہ رشتے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ رزق کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کوئی مسئلہ ہو، 9 کاف والا عمل، تجربے میں جو عمل پایا جاتا ہے نا، یہ وہ عمل ہے، کروڑوں میں اربوں میں یہ عمل بہترین سے بہترین عمل، اس کی جتنی فضیلت بیان کی جائے نا یہ کم ہے۔ سورۃ الضحیٰ کی تفسیر کا الحمدللہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے۔ یہاں پہ میں ایک آپ کو بڑا خاص وظیفہ، اور آپ یہ سمجھیں کہ سینوں کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اتنے کمال کا عمل ہے، اتنے کمال کا عمل ہے کہ اس کی جتنی تعریف بیان کی جائے نا آپ یقین کریں کم ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور سورۃ الضحیٰ کے جو 9 کاف ہیں، کیا آپ دیکھیں نا، اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ اب ما ودعك کاف، وما ربك وما قلى کاف، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اب یہ جو 9 کاف ہیں نا، 9 کاف، اس کے خاص عمل ہے، اور آپ یہ سمجھیں کہ وہ ایسا عمل ہے کہ یعنی وہ ایسی چابی ہے کہ جس سے ہر تالا کھل جائے، وہ ایسا عمل ہے کہ جو ہر پریشانی کے حل کرنے کا سبب، اور کیوں نہ ہو کہ آپ اگر سورۃ الضحیٰ کو دیکھیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا کر رہا ہے، بہت کچھ عطا کر رہا ہے، اور قسم کھا کر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ والضحیٰ، چاشت کی قسم، واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے نہ تمہیں کبھی چھوڑا ہے اور نہ کبھی تمہیں اس نے ناپسند کیا ہے، کبھی تمہارے رب نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بے شک تمہاری جو ہے ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے، پہلی گھڑی سے بہتر ہے، یعنی ہر آنے والا دن آپ کا اور بہتر سے بہتر اللہ نے کر دیا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ کمال کی بات ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے، آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں نا صحابہ کے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرماتی ہیں، فرمایا یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نا آپ کی دلی آرزو، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی چیز پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے، بہت جلدی کرتا ہے، اور یہاں تک کہ حدیثوں میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب امت کے لیے اور شفاعت کے لیے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے ہیں نا، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس، دیکھو وہ کیوں رو رہے۔ ایک دن حضور بے انتہا رو رہے تھے، بے انتہا رو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو کہا، اے جبرائیل جاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور جا کے پوچھو کہ میرا محبوب اتنا کیوں روتا ہے، کیا وجہ ہے اتنا رونے کی۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل آپ جائیں پوچھیں، لیکن حالانکہ اللہ جانتا ہے، لیکن کیا ہے یہ ایک تربیت کے لیے، یہ ایک استفسار ہے۔ جس طرح سے جب استاد بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے تو استاد کو پتا ہوتا ہے کہ اے کے بعد کیا آئے گا، بی آئے گا، بی کے بعد کیا آئے گا، سی آئے گا، لیکن استاد کیا کرتا ہے؟ بچوں سے پوچھتا ہے بتاؤ بھائی بی کے بعد کیا آئے گا۔ زبردستی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بچہ بدتمیز بچہ ہو یا بے ادب ہو کہ استاد صاحب آپ کو تو خود ہی پڑھانے نہیں آتا، سر آپ پہلے خود پڑھانا سیکھ لیں، نہیں، بلکہ اللہ فرما رہا ہے اللہ جانتا ہے، لیکن جاؤ تم پوچھو کہ محبوب آپ کیوں رو رہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تمام حال بتایا اور غم امت کا اظہار فرمایا، امت کے غم کا اظہار فرمایا کہ میری امت کس حال میں ہوگی، میری امت کس حال میں ہوگی۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر سارا حال جو ہے نا بتایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے سب کچھ، لیکن جائیں میرے محبوب کو بتا دیں کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں عنقریب راضی کر دیں گے اور آپ کے دل کو اس معاملے میں رنجیدہ نہیں کریں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ حضور نے اللہ نے فرمایا جبرائیل جا کے میرے محبوب کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ہم انہیں ناراض نہیں کریں گے، ان کے قلب کو، ان کے دل کو رنجیدہ نہیں کریں گے، بلکہ ان کا دل اس معاملے میں راضی ہو جائے گا۔ انہیں امت کی غم اور پریشانی کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بے فکر ہو جائیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ جو کمال کا عمل ہے نا، اس میں آپ کو بات بتاؤں، اگر آپ یہ عمل کر لیں، کسی کی شادی نہیں ہوتی، شادی کے حوالے سے کوئی بچی، کوئی لڑکا، کوئی لڑکی پریشان ہے، وہ یہ عمل کر لیں۔ رزق کے حوالے سے پریشان ہے، یہ عمل کر لیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اس کی جتنی افادیت بیان کی جائے، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الضحیٰ کی تفسیر بیان کی، اس کا نقشہ میں نے آپ کے سامنے کھینچا کہ جس میں رب اپنے محبوب کو یہ دلاسا دے رہا ہے، رب اپنے محبوب کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، ہم نے تمہاری ساری خواہشات کو اور ہر معاملے میں ہم تمہارے مددگار رہے۔ تو پھر کمال دیکھیں نا سورۃ الضحیٰ کے اوپر کمال کیا ہوگا، اس کی فضیلت کیا ہوگی۔ اگر میں اس کے بارے میں یہ کہوں کہ آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا نا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہر حاجت آپ کی پوری کی، آپ کو غنی کر دیا، غنی کر دیا۔ تو پھر دیکھیں نا کیا کمال ہوگا۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے، اور یہ سینوں کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور میرا جو ہے مجرب عمل، آپ جس کو کہیں نا تجربے میں جو عمل پایا جاتا ہے نا، یہ وہ عمل ہے۔ اور اس حوالے سے، اس عمل کے حوالے سے میں بات بتاؤں، اگر یہ کروڑوں میں، اربوں میں یہ عمل بہترین سے بہترین عمل ہے، اس کی جتنی فضیلت بیان کی جائے نا یہ کم ہے۔ وہ ہے کیا؟ میں نے جیسے بھی آپ کے سامنے کہا کہ سورۃ الضحیٰ میں 9 کاف ہیں۔ کتنے کاف ہیں؟ 9 کاف۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک، اس میں دیکھیں 2 کاف آ گیا، ابھی 2 ہو گیا۔ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک، میں آگے 3 کاف۔ ولسوف یعطیک میں کاف 4۔ فترضی الم یجدک، اس میں کاف 5واں ہو گیا۔ ووجدک یہ ہو گیا 6۔ ووجدک عائلا فاغنی یہ ہو گیا 7واں۔ فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ یہ جو 9 کاف ہیں، کوئی شخص روزانہ 21 دن تک یہ عمل کرے، سمجھے گا بات کو، کوئی شخص روزانہ 21 دن تک اگر یہ عمل کرے، چاہے کوئی کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، رزق کی پریشانی ہو، رشتے کی پریشانی ہو، مکان کی پریشانی ہو، جاب کی پریشانی ہو، باہر جانے کے حوالے سے بندہ پریشان ہو، کسی بھی حوالے سے پریشانی ہو، اگر یہ عمل وہ کر لے اور یہ 9 کاف کا عمل کر لے، میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، اللہ کے کرم سے اہل بیت کے صدقے وہ پریشانی، وہ مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا۔ وہ عمل کیا ہے کہ سورۃ الضحیٰ پڑھیں، آپ کوشش کریں کہ 2 رکعت نماز ادا کریں، اہل بیت اطہار کو پیش کریں، اس کے بعد سورۃ الضحیٰ شروع کریں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ، جب پہلے کاف میں پہنچے تو یا کریمو، کیا؟ یا کریمو، یا کریمو، یا کریمو 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آگے آپ پڑھنا شروع کر ما ودعک ربک، اب ربک کے کاف میں پہنچے، پھر آپ 9 مرتبہ پڑھیں یا کریمو، یا کریمو، یا کریمو۔ وما قلی وللآخرۃ خیر لک، اب لکا کے کاف میں پہنچے تو پھر آپ یا کریمو 9 مرتبہ پڑھیں۔ ولسوف یعطیک کے کاف میں پہنچے تو پھر یا کریمو 9 مرتبہ پڑھیں۔ ربک اس کے کاف میں پہنچے تو پھر یا کریمو 9 مرتبہ پڑھیں۔ ولسوف یعطیک کے کاف میں پہنچے تو پھر 9 مرتبہ یا کریمو، یا کریمو، یا کریمو، یا کریمو، یا کریمو، یا کریمو، یا کریمو کا ورد کریں۔ الم یجد کا کے کاف میں پہنچے تو پھر 9 مرتبہ یا کریمو کا ورد کریں۔
اس طرح سے یہ جو 9 کاف ہے نا، جب آپ دیکھیں گے اس 9 کاف میں 9 مرتبہ یا کریمو پڑھنا ہے، یعنی پہلے کاف میں 9 مرتبہ یا کریمو، دوسرے کاف میں 9 مرتبہ یا کریمو، تیسرے کاف میں 9 مرتبہ یا کریمو، چوتھے کاف میں 9 مرتبہ یا کریمو، پانچویں کاف میں 9 مرتبہ یا کریمو، چھٹے کاف میں 9 مرتبہ یا کریمو، اور ساتویں کاف میں 9 مرتبہ یا کریمو۔ جب آپ اس طرح سے اس سورت کو 1 مرتبہ پڑھیں گے اور اس طریقے سے آپ اس سورت کو 9 مرتبہ پڑھیں، اور یہ عمل آپ اپنے 21 دن تک جاری رکھیں، چاہے رشتے کی بندش ہو۔ یہاں پہ میں تمام کو میری طرف سے اجازت ہے، اور جو میرے لوگ سنتے ہیں باقاعدہ، میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ کو شیئر بھی کرنا ہے، یہ آپ پر لازم ہے، میری طرف سے آگے سمجھے کہ حکم ہے، تاکہ آپ اپنے جتنے آپ کے کانٹیکٹ ہیں نا اس کے اندر آپ کو یہ ویڈیو شیئر کرنا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے مسائل ہمارے ذریعے سے حل ہو۔ تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اس طرح سے یہ عمل آپ کو 9 مرتبہ کرنا ہے، 21 دن تک یہ عمل کریں گے۔ سورۃ الضحیٰ کا یہ عمل پڑھنا آپ کو دیکھیں 9 ہی مرتبہ سورۃ الضحیٰ ہے، لیکن جب 1 مرتبہ پڑھیں گے اس میں 9 کاف آئے گا، ہر کاف میں 9 مرتبہ یا کریم، ہر کاف میں 9 مرتبہ یا کریم۔ اس طرح سے 1 مرتبہ پڑھا، پھر 2 مرتبہ، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 ٹائم آپ کو یہ عمل کرنا ہے روزانے کی بنیاد پر۔ کوشش کریں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اہل بیت اطہار کو اصال ثواب کریں، اس کے بعد بیٹھ جائیں خوش دلی کے ساتھ، باوضو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے قلب کو جھکا کر، انشاءاللہ چاہے وہ رشتے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ رزق کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کوئی مسئلہ ہو، آپ دیکھیے گا۔ میں قسم کھانے کو جو ہے وہ بہتر نہیں سمجھتا، لیکن الحمدللہ رب العالمین میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، لوگوں کے۔ میں اگر اپنے تجربات اس میں بیان کروں نا، کہ لوگوں کو جن کو یہ عمل بیان کیا، باہر جانے کے حوالے سے، امریکہ کے ویزا کے حوالے سے ایک بندہ اتنا پریشان تھا، اور یہ جو آئلس وغیرہ کے جو امتحانات ہوتے ہیں اور انٹرویوز ہوتے ہیں اس میں اس نے پیسے بھی لگائے، سارا کچھ۔ میں نے اس کو کہا کہ یار 21 دن یہ عمل آپ کر لیں، یہ عمل کر لیں، اجازت کے ساتھ اس کو میں نے یہ عمل دیا، اور کوشش یہ کریں کہ اجازت کے ساتھ ہی کریں، اور میری اجازت اس شرط پر آپ کے سامنے مفقود ہے کہ آپ کم سے کم 9 بندے کو یہ ویڈیو آگے شیئر کریں، 9 گروپس میں یہ ویڈیو شیئر کریں۔ جو اس طرح سے کرتا ہے میری طرف سے اس کو اجازت ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کیونکہ یہ سوچے گا یہ بھائی ہر بندے کی اجازت، ہر بندے کی شرائط اپنی ہوتی ہے، جس بندے کو جو بندہ جس طرح سے چاہے۔ عامل استاد کو اجازت حاصل ہے، کوئی ایسی شریک قباحت نہیں ہے اس میں، اور جو دل میں کوئی بات سمجھنے والا تو ہم ہر ایک کو راضی بھی نہیں کر سکتے نا، جس کو جو سمجھنا وہ سمجھتا رہے، لیکن ہم ایک خیر کی بات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے، کہ تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تک جو پریشان حال ہے ان تک یہ پہنچے۔ اور اللہ کے کلام میں بڑی برکت اور کمال کی بات ہے کہ جب اس صورت کے اندر اللہ اپنے محبوب کو اتنی خوشخبریاں عطا فرما رہا ہے، اتنے دلاسے دے رہا ہے، اتنی ہمدردیاں کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جس طرح سے اپنے محبوب کی شان و عظمت اور ایک حوصلہ، یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ کمال کی بات نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو جب آپ اس طرح سے عمل کریں گے تو آپ دیکھیے گا، یقین پہلی شرط ہے، یقین پہلی شرط ہے، یقین نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ یہ سورۃ الضحیٰ کا یہ 9 کاف والا عمل آپ جب کریں تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکت ہوگی۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ اس کے عامل ہوں، اگر کوئی سورۃ الضحیٰ کا عامل ہے وہ کر رہا ہے تو اور برکت ہے، لیکن عامل کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے شیخ سے اجازت لے لے۔ لیکن اگر عوام ہے، عوام کو میری طرف سے اس کی اجازت حاصل، آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ، پھر آپ دیکھیے گا کہ مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اور میں یہی کہوں گا کہ آپ مجھے لازمی، میری پوری ٹیم، میرے لویال سب کو دعا میں یاد رکھیں، میرے تمام مریدین، محبین، متعلقین، متوسلین، اور یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مجھے یقین ہے کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اب محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ حضور کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑھنے والے کو بھی انشاءاللہ اپنی نعمتوں سے اور اپنے خاص رحمتوں سے، فضل سے نوازے گا ضرور۔
ضرور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اللہ عطا فرمائے گا، ضرور اہل بیت کا صدقہ عطا فرمائے گا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ سورۃ الضحیٰ جب آپ پڑھیں گے، اس میں جو 9 کاف آ رہے ہیں، کتنے کاف آ رہے ہیں؟ 9 کاف۔ اس 9 کاف میں جب پہلے کاف میں آپ پہنچے، آپ نے اس کے بعد یا کریمو 9 مرتبہ پڑھا، دوسرے کاف میں پہنچے پھر یا کریمو 9 مرتبہ پڑھا۔ توجہ سے سنیں گے نا تو سمجھ میں آئے گی بات انشاءاللہ۔ تیسری مرتبہ پہنچے یا کریمو 9 مرتبہ، چوتھے کاف میں پہنچے یا کریمو 9 مرتبہ۔ سورت آپ ایسی پڑھتے جائیں گے، بس جہاں کاف، قوف نہیں، کاف، پتلا جو کاف ہوتا ہے نا، کتاب والا جو کاف ہوتا ہے وہ کاف، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں جب آپ پہنچیں تو آپ کو یا کریم 9 مرتبہ پڑھنا۔ اس طرح سے ایک مرتبہ سورۃ الضحیٰ مکمل کریں، پھر دوسری مرتبہ پڑھیں، اسی صورت میں 9 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 21 دن تک یہ عمل کریں، 21 دن تک۔ اور جب آپ کے معاملات ہو جائیں ساری چیزیں، تو اپنے محبت سے جو لنگر و نیاز کا اہتمام کر سکے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ حاصل ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے آپ کے معاملات کو حل فرمائے گا۔ اللہ کریم ہم تمام پر خاص اہل بیت کا صدقہ عطا فرمائے۔